تو مزید، لیکن رشتہ کل کی ریکارڈنگ معیاری نہیں ہو سکی، کچھ دوستوں کی شکایت آئی ہے، تو اس لیے بطور تمہید کے گزشتہ رات کے مباحث آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو یہ نقشہ ہمارے سامنے سب سے پہلے آنا چاہیے کہ کس علاقے کا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، اور یہ لاہور دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس لاہور کے مشرق میں شمال کی طرف، شمال، یہ نقشہ سمجھنے کے لیے تھوڑے اصول ذہن میں رہیں ہمارے۔ کوئی بھی جغرافیائی نقشہ ہونا چاہیے، اس کے اصول یہ ہوتے ہیں سمجھنے کے کہ یہ اوپر شمال ہے اس کا، اس لیے بعض نقشوں میں اس طرح دیا ہوتا ہے شمال جیسے لکھا ہوتا ہے، اور کتنا کافی ہوتا ہے کہنا کہ شمال اس کو کس طرف ہے۔ اور اگر نہ ہو تو اصول سب کے پیش نظر ہے کہ شمال اوپر ہوتا ہے اور جنوب نیچے ہوتا ہے، اور پھر دائیں طرف مشرق ہے، یہ اس جانب مشرق ہے اور اس جانب مغرب ہے۔ پھر یہ جو ایریا ہے اس کو شمالی مشرق کہتے ہیں، اور اس ایریا کو شمالی مغرب کہتے ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے یہ جنوبی مشرق ہے، جنوبی مغرب، جنوبی مشرق، جنوب نیچے اور مشرق دائیں طرف، اور یہ ہے جنوبی مغرب۔ یہ تو شمال جنوب، جنوب بالکل نیچے، شمال بالکل اوپر، مشرق دائیں، مغرب بائیں، اور یہ اوپر ہو دائیں طرف ہو یہ شمالی مشرق، یہ شمالی مغرب، یہ جنوبی مشرق اور یہ جنوبی مغرب۔ اس ترتیب کے ساتھ ہم نقشہ سمجھیں گے۔ تو اب لاہور کو ہم بنیاد بناتے ہیں، پنجاب لاہور، اس کے مشرق میں یہ بارڈر دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں تک پاکستان کا نقشہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لاہور کے مشرق میں پھر شمال کی طرف، تو اس لیے ہم کہیں گے نا شمالی مشرق، شمال تھوڑا اوپر ہے، مشرق دائیں طرف، یہ امرتسر کہلاتا ہے۔ امرتسر کے بھی شمال، پھر مشرق، شمال مشرق، شمال مشرق میں امرتسر کے بالکل شمال میں یہ نارووال کا علاقہ ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے نقشے کے اندر ہے۔ تو نہ کے شمال مشرق میں نارووال کے بالکل مشرقی جانب یہ گورداسپور کا ضلع دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے جنوب میں یہ قادیان نامی بستی ہے۔ اس قادیان نامی بستی میں یہ شخص پیدا ہوا، تو اوپر جو عنوان میں تعارف ہے، قادیان ہے، گورداسپور ہے، مشرقی پنجاب ہے۔ مشرقی پنجاب مشرق دائیں طرف ہوتا ہے نا، مغرب بائیں طرف، سے پاکستان کا جو پنجاب ہے مغربی ہو گیا، اور انڈیا کا پنجاب مشرقی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بھارت ملک جو ہے وہ بھارت ہے۔ یہاں یہ شخص پیدا ہوا، نام اس کا کیا ہے، تعارف کیا ہے اور خاکہ کیا ہے، اس نے خود اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کو ہم ابھی عرض کرتے ہیں۔ یہ اس کے بیٹے کی تحریر ہے، تو بیٹے کی تحریر سے پہلے ہم اس کی اپنی تحریر ایک پیش کر لیتے ہیں۔ یہ اب اس کی اپنی تحریر پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر بیٹے کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ روحانی خزائن، روحانی خزائن کتاب کا نام ہے، تو ہم اس کی کتابوں کا تعارف کچھ دیر میں کراتے ہیں۔ فی الحال اب یہ ذہن میں رہے کہ روحانی خزائن اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور 23 جلدوں میں ہے۔ روحانی خزائن 23 جلدیں ہیں، جس میں غلام احمد قادیانی کی تمام تصنیفات منظم کی گئی ہیں۔ اس روحانی خزائن کی 13ویں جلد اور صفحہ نمبر اس کا 177 ہے۔ کتاب جو غلام احمد قادیانی نے جس کتاب کو لکھا ہے وہ یہ کتاب البریہ ہے، جو اس روحانی خزائن میں شامل ہے، اور اس کا صفحہ یہ 177۔ اس پر خود لکھتا ہے، اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 میں ہوئی یا 1840 میں ہوئی، سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔ سکھوں کا آخری وقت سمجھنا ہے، سکھ یعنی جب ان پر زوال آیا تو 1846 میں ہزارے سے بے دخل ہوئے تھے۔ 1846 ہزارہ ریویژن سے بے دخل ہو گئے۔ پھر 1849 میں یہ لوگ پنجاب سے بے دخل ہو گئے، گجرات کے مقام پر ان کو آخری شکست ہوئی تھی، اور یہ پنجاب سے ان کی حکومت ختم ہوئی۔ تو 1837 میں رنجیت سنگھ مرا تھا، تو رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد، یہ گوجرانوالا کا تھا، اس کے مرنے کے بعد پھر سکھوں پر زوال آیا تھا، تو اس لیے اس نے یہ لکھا ہے کہ سکھوں کے آخری وقت میں میری پیدائش ہوئی۔ اور 1857 جو ہندوستان کے اندر بہت بڑا حادثہ تھا، جس میں مولانا قاسم نانوتوی اور ان حضرات کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں اس وقت میں 16 برس کا تھا یا 17ویں برس کا تھا، 16 17 و 39 40 کے اعتبار سے ہی یہ اس نے خود لکھا ہے۔ اور اس کا بیٹا سیرت المہدی نامی کتاب لکھتا ہے اپنے والد کے حوالے سے، اس کا صفحہ 433 ہے، لیکن جلد نمبر 2 کا جو ہے نا، حصہ دوم کا صفحہ 433، اس پر یہ اس نے الفاظ جو عنوان لگائے ہیں، یہ جیسے اپنے بکواسات کو یہ حدیث کہتے ہیں یا روایت کہتے ہیں، تو اس میں یہ کہتا ہے، خاکسار عرض کرتا ہے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اپنی تحقیق، کہ مسیح موعود یعنی اپنے باپ کا لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے یہ واقعات ان سالوں میں پیش آئے۔ وہ سب سے پہلے پیدائش کا لکھتا ہے، یا 1836 میں پیدا ہوا یا 1837 میں پیدا ہوا۔ یہ باپ بیٹے کا آپس میں اختلاف ہے، باپ کا نظریہ اور ہے، بیٹے کا اور ہے۔ اس کی پشت پر ایک خاص نظریے کی کار فرمائی بھی ہے، لیکن اس وقت وہ پیش نظر نہیں ہے، ہمیں صرف تعارف پیش کرنا ہے اس وقت۔ اس تعارف کے بعد کہ غلام احمد قادیانی کس علاقے میں پیدا ہوا اور کس سن میں پیدا ہوا، باپ بیٹے کے دو اقوال ہمارے سامنے آ گئے۔ باپ اور کہتا ہے، باپ نے بھی دو نظریے پیش کیے، یا 39 یا 40، 1840 1839، اور بیٹے بھی دو نظریے پیش کرتے ہیں، 1836 1837۔ پھر اس کا جو تعارف ہے مزید، تو یہی روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 جو غلام احمد قادیانی کی ہے، کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا صفحہ 162 ہے۔ اس میں کتاب البریہ نامی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یعنی وہ کتاب اس میں شامل ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام، اپنا نام لکھا ہے، غلام احمد نام ہے اس کا، والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ انبیاء کے ناموں میں حقارت کے کلمات نہیں ہوتے، غلام جو ہے نا یہ حقارت کا لفظ ہے، انبیاء کے ناموں میں ایسا نام نہیں ملے گا، تو اس لیے غلام احمد یہ نام کسی بھی نبی کے ناموں میں اس قسم کا نام نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس ذلیل کو خوب ذلیل کیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھے تو۔ پھر کہتا ہے جی دادا کا نام عطا محمد ہے، اور دادا کا نام گل محمد ہے، اور خاندان کے بارے میں اس کے مختلف نظریات ہیں۔ یہاں اس نے لکھا ہے مغل برلاس، تو خاندان مغل برلاس کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور اپنا نام، باپ کا نام، دادے کا نام، پردادے کا نام بتا دیجیے۔ اس کا بیٹا سیرت المہدی کے پہلے حصے کی 8ویں صفحے پہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے جی دیکھ لیجیے۔ اکثر عرض کرتے ہیں کہ ہماری دادی صاحبہ، یہ دادی جو بیٹے کی دادی ہوگی تو غلام احمد قادیانی کی والدہ ہے، اس کا نام چراغ بی بی تھا، والدہ کا نام ہمارے سامنے آیا۔ اور اس کے بعد منگل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس یہ مختصر تعارف ہے جی۔ پیدا کب ہوا، کہاں ہوا، پھر اس کی کتابوں کا تھوڑا تعارف آپ دیکھ لیں۔ روحانی خزائن کے نام سے جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کل 8 جلدیں آپ کو بھیجی تھی، انشاءاللہ مزید بھی ابھی سبق کے بعد بھیج دیں گے۔ 23 جلدوں میں یہ روحانی خزائن ہیں۔ روحانی خزائن کی 23 جلدوں میں تفصیلات کیا ہیں؟ روحانی خزائن کی پہلی جلد سے لے کر 5ویں جلد تک کا تعارف۔ روحانی خزائن کی پہلی جلد میں غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے، براہین احمدیہ، 4 حصے۔ براہین احمدیہ کل 5 حصے ہیں، ایک حصہ آگے دوسری جلد میں آ رہا ہے مستقل، وہ بتا دیں گے آخر میں۔ براہین احمدیہ کے 4 حصے پہلی جلد میں شامل ہیں۔ روحانی خزائن کی دوسری جلد میں اس کی پرانی تحریر سرمہ چشم آریہ، شحم حق اور سبز اشتہار وغیرہ مواد ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کے قلم سے نکلنے والے رسالے اور کتابیں ہیں، روحانی خزائن کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں شامل ہے۔ روحانی خزائن کی تیسری جلد فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام۔ چوتھی جلد میں الحق، مباحث لدھیانہ، اور الحق مباحث دہلی، آسمانی فیصلہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات۔ 5ویں جلد میں آئین کمالات اسلام ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے، ہمیں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے حوالوں کی، مزید بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔
روحانی خزائن کی چھٹی جلد سے 10 تک کا تعارف، برکات الدعا، حجت الاسلام، سچائی کا اظہار، جنگ مقدس، شہادت القرآن، 7ویں جلد میں تحفہ بغداد وغیرہ کتابیں ہیں، حمامۃ البشرا تک۔ حمامۃ البشرا عربی میں ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے، پھر تحفہ بغداد، کرامات الصادقین، ترغیب المؤمنین فی اعلاء کلمت الدین عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے۔ 8ویں جلد میں نور الحق کے 2 حصے ہیں، اتمام الحجت، سر الخلافہ ہے، اس کے ترجمے بھی ہیں آخری دونوں کے۔ 9ویں جلد انوار الاسلام، منن الرحمن، ضیاء الحق، نور الحق کے دونوں حصے اور معیار المذاہب۔ 10ویں جلد میں آریہ دھرم اور ست وچن اور اسلامی اصول کی فلسفی وغیرہ تصنیفات شامل ہیں۔ 15ویں جلد تک انجام آتم 11ویں جلد میں ہے۔ 12ویں جلد میں سراج منیر، استفتاء اردو، حجت اللہ وغیرہ کتابیں ہیں، بہت ساری ہیں۔ 13ویں جلد میں کتاب البریہ وغیرہ۔ کتاب البریہ کی ہمیں ضرورت پڑے گی، جلد نمبر 13، اس کو ہم آگے حوالوں میں پیش کریں گے۔ روحانی خزائن کی 14ویں جلد نجم الہدا وغیرہ کتابیں ہیں، اور 15ویں جلد میں مسیح ہندوستان میں مسیح اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں۔ 19 نمبر جلد تک خطبہ الہامیہ اور حجت النور، ان کے ترجمے بھی شامل ہیں۔ 17ویں جلد میں گورنمنٹ انگریزی اور جہاد وغیرہ کے متعلق دوسری کتابوں سمیت۔ 18ویں جلد میں اعجاز المسیح وغیرہ ترجمے کے ساتھ بھی ہے، جو کتابیں عربی میں یا دوسری زبانوں میں ہے، فارسی وغیرہ میں اگر ہیں تو۔ 19ویں جلد میں کشتی نوح وغیرہ کتابیں ہیں، اور مواہب الرحمن جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ شامل ہے۔ 23ویں جلد تک آخری مرحلہ، 20 سے 23 تک تذکرۃ الشہادتین وغیرہ، اور آگے 21ویں جلد میں وہ براہین احمدیہ کا 5واں حصہ ہے۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ پہلی جلد میں براہین احمدیہ کے 4 حصے ہیں، تو 21ویں جلد میں 5واں حصہ ہے، پوری 21ویں جلد اسی پر مشتمل ہے۔ 22ویں جلد میں یہ مواد ہے، حقیقت الوحی وغیرہ، اور 23ویں جلد میں چشم معرفت، پیغام صلح وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، نام سارے آ گئے تقریباً۔ بس روحانی خزائن یہ مجموعہ ہے غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا، تمام کتابیں اسی میں شامل ہیں، جو اس کی تصنیفات، اس کے خواب اور اس کے الہامات وغیرہ کے نام سے جو کتاب تذکرہ، وہ الگ کتاب موجود ہے، اس کے اشتہارات الگ ہیں، کچھ چیلنج وغیرہ کے وہ الگ ہیں، مکاتیب اس کے الگ ہیں جو خطوط وغیرہ لکھے ہیں، یہ تصنیفات ہیں 23 جلدوں میں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اس مرکزی نظریے کی طرف کہ قادیانیوں کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہمارا اور ان کا ایک ہے، وہ کلمہ کے متفق ہونے کے باوجود ان کو کافر کہا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان اس کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ اس پر بات کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک صفحہ ہے، حقیقت الوحی نامی کتاب ہے، اور وہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد میں شامل ہے، ابھی جو تعارف کرایا تھا۔ روحانی خزائن کی 22ویں جلد کا صفحہ 154 آپ کے سامنے ہے، جو حقیقت الوحی نامی کتاب پر مشتمل ہے، یہ والی جلد۔ اس کا بالکل پہلا یعنی یہ والا صفحہ اور اس کی پہلی سطر، یہ سطر پڑھنے کی ہے۔ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ خود کو نبی سمجھتا ہے۔ بس یہ ایک بات سمجھنی ہے کہ نبی کا دعوے دار ہے، نبوت کا دعویٰ اس کا ہے، اپنے آپ کو نبی سمجھ کر آگے جتنی باتیں ہوں گی نا تو اسی بنیاد پر ہوں گی کہ یہ خود کو نبی سمجھ کر بات کر رہا ہے، تو نبی سمجھ کر بات کرنے کا لیول پھر اور ہوگا، امتی سمجھ کر بات کرنے کا لیول اور ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی خواب دیکھے گا تو اس کا لیول اور ہے، جب عنوان یہ ہوگا کہ نبی ہے معاذ اللہ، اور اگر عام بندہ ہے تو اس کے خواب کا لیول اور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات، یہ بات دوسری جو 19ویں جلد ہے ہمارے سامنے اس وقت، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 95 ہے، اور اس 19ویں جلد میں اس کی کتاب تحفۃ الندوہ شامل ہے۔ اس کے اس 95 نمبر صفحے پر جو عبارت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے، یہ تحفۃ الندوہ نامی کتاب کا جو صفحہ بنتا ہے وہ 4 بنتا ہے، تحفۃ الندوہ کا، یہ تحفۃ الندوہ میں رسالہ ہے، اصل رسالہ حاصل کریں تو اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، اور اگر روحانی خزائن میں اسی کو دیکھیں تو یہ صفحہ 95 ہے۔
اور 95 نمبر صفحہ روحانی خزائن کی 19ویں جلد کا ہے یہ۔ اس میں یہ عبارت خاص طور پر دیکھنے کی ہے کہ بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں۔ یہ نبوت کا دعویٰ بھی یہاں کیا، اپنے آپ کو نبی سمجھنے کا عنوان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی کتاب اپنی باتوں کو قرآن اور تورات کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ نظریہ بھی سامنے آ گیا۔ تو پہلی بات اس کی یہ یاد رکھنی ہے کہ خود کو نبی سمجھ کر جو بات کرتے نبی کی حیثیت سے کرتا ہے، اور دوسری بات اپنی وحی کو قرآن پاک کے اپنے وحی نہیں اپنے خیالات کو اپنی باتوں کو قرآن و تورات کے برابر سمجھتا ہے۔ وحی الہی کہتا ہے، یہ خود اس کے اپنے الفاظ اپنے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ گئی بطور اصول کے، کہ جو بات کرتے حیثیت نبی کے کرتا ہے اور اپنی باتوں کو وحی الہی سمجھتا ہے۔ یہی نظریہ اس کا اسی 22ویں جلد میں حقیقت الوحی نامی کتاب سے حقیقت الوحی کا پھر یہاں صفحہ 211 ہے، اور روحانی خزائن کی 22ویں جلد میں یہ 220 نمبر پر یہ عبارت موجود ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان الہامات پر جو مطلب اس کی طرف منسوب باتیں ہیں، اپنی باتوں کو وہ الہامات کہتا ہے، ان الہاموں کو یہ کہہ رہا ہے ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جو اسی طرح اس کلام کو جو میرے اوپر نازل ہوئے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں، تو اپنی باتوں کو خدا کا کلام سمجھتا ہے۔ یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی، کہ خود کو نبی سمجھتا ہے اور اپنی باتوں کو قرآن پاک کے برابر سمجھتا ہے، اور اس کے دلائل سامنے آ گئے۔ عربی میں یہ عبارت موجود ہے، کہتا ہے میری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی یوحیٰ کہا ہے، یہ وحی ہے۔ یہ روحانی خزائن کی 17ویں جلد 40 نمبر 3 میں یہ عبارت ہے، جو روحانی خزائن کی 17ویں جلد کے 426 نمبر صفحے پر ہے، اور 40 کا یہ صفحہ نمبر 36 ہے۔ 40 نمبر 3 کا صفحہ نمبر 36، اس پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس کے بعد دو اصول ہو گئے، پہلے کہ خود کو نبی سمجھتا ہے اور اپنی باتوں کو وہی سمجھتا ہے، قرآن پاک اور تورات کے برابر سمجھتا ہے۔ اس پر 204 ہے۔ علامہ قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام کا حصہ اول اس میں شامل ہے، اور اس کا صفحہ یہ 211 ہے۔ یہ تو یہ بات اس نے کیا کہی ہے یہاں پر، کہ کیونکہ نبی کی خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، یہ تو اب خود کو نبی کے لیول پر لے جانے کے بعد یہ الفاظ کیا مطلب دیں گے وہ آپ خود سمجھتے ہیں، کہ اپنے خوابوں کو وہی سمجھتا ہے۔ پھر اگلی بات، انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، یہ 19ویں جلد ہے، اور اعجاز احمدی نامی اس کا اپنا رسالہ ہے ضمیم نصول المسیح کے نام سے۔ یہ روحانی خزائن کی 19ویں جلد کا صفحہ 133 ہے، اس میں یہ عبارت دیکھ لیں آپ، انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، کیونکہ انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، اس میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ غلطی پہ قائم نہیں رکھتا۔ اور یہ بات یہاں تو انبیاء کے حوالے سے عموماً فرمائی ہے، اس نے لکھی شیطان نے۔ اگلے جملہ دیکھے، واضح طور پر اپنے بارے میں لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8، اس کا صفحہ 272 ہے، نور الحق نامی کتاب، نور الحق حصہ ثانیہ، اس میں یہ عبارت موجود ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَئٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑے گا، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر نہیں چھوڑے گا غلطی پر۔ پلک جھپکنا تو بہت کم وقت میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس کی کتاب میں کوئی چیز تحریر کی شکل میں آ گئی، چھپ کر آ گئی، تو یہ ایک لمحے نہیں کئی لمحات سے گزر کر آئی ہے، تو اس کی نظر میں یہ چیزیں پھر حقیقت پر مبنی ہیں۔ اب آتے ہیں جی، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد 4 باتیں ہمارے ذہن میں آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود کو نبی سمجھتا ہے، دوسری بات کہ اپنی باتوں کو قرآن پاک کے لیول پر سمجھتا ہے، اور تیسری بات خوابوں کو وہی سمجھتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب یہ نظریہ ہے اس کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلطی پہ باقی نہیں رکھتا ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس کو سمجھنے کے بعد یہ جو بنیادی 4 باتیں ہیں،
تو ہم اگلی بات سمجھنے میں بڑی سہولت کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اسی نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی 5ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ 564 ہے۔ آئین کمالات اسلام میں نے عرض کیا تھا، یہ بڑی اہم کتاب ہے اس کی، جس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی صفحے پر یہ عبارت ہے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے عربی میں، پھر اس کا دوسری جگہ اس نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ وَرَأَيْتُنِی، میں نے خود کو دیکھا۔ عربی عبارت سمجھنے والے جانتے ہیں، اس عبارت کو یہاں نمایاں بھی کیا گیا ہے، یہ دیکھیں تو عبارت وہی ہے جس کو یہاں منتقل کیا ہے۔ وَرَأَيْتُنِی فِی الْمَنَامِ، میں نے خواب میں خود کو دیکھا۔ عین اللہ ہے کہ میں خدا ہوں، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِی ہوا، اور مجھے یقین ہوا کہ میں خدا ہوں۔ میرا اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں رہا، کوئی عمل بھی نہیں رہا، تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے میں خدا کا عین، معاذ اللہ، اس نظریے کے ساتھ۔ تو اب اس خواب کے بارے میں، اب خواب کی کوئی اور تعبیر بھی نہیں کی اس نے۔ ہو سکتا ہے خواب کیا ظاہر اور ہو، حقیقت اور ہو، لیکن تعبیر پھر کرنی پڑتی ہے خود کو نبی کے منصب پر سمجھنے کے بعد۔ اس کی کوئی وضاحت تو دے کہ ظاہر مراد ہے یا کوئی اور مطلب ہے۔ اگر کوئی اور مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا ظاہر مراد ہے، یہ تو ویسے بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس نے اس کے ظاہر ہی کو طے کیا، میں بالکل یقین کر لے کہ میں خدا ہوں، کیونکہ میرا نہ کوئی ارادہ رہا نہ کوئی عمل رہا، تو میں خدائی منصب پر فائز ہو گیا۔ یہ بات اس نے روحانی خزائن میں، وہ اس کا بھی صفحہ 564 ہے، اور روحانی خزائن کا بھی اور آئین کمالات اسلام کا بھی، یہ دونوں کتابیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس کی کتاب میں موجود ہے۔ انشاء اصولوں پر سمجھنے کے بننے کی حیثیت سے یہ بات اس نے کی کہ میرے خواب میں دیکھا۔ پھر انبیاء کی وحی ہوتی ہے، میری باتیں جو ہیں وہ قرآن اور تورات کے برابر ہیں جو اس نے لکھا، اور اللہ کا کتاب پہنچنے کے زمانے تک برقرار رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی نظر میں عبارت غلط نہیں ہے، یہی اس کا نظریہ ہے، اور اس کا جو نظریہ ہے اس کی ضروریت کا یا اس کے ماننے والے پیروکاروں کا کیسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا مشکوک ہو گیا، لفظ اللہ زبان پر ضرور لاتے ہیں لیکن مشکوک ہو گیا کہ یہ غلام احمد قادیانی مراد لیتے نہیں لیتے، کیونکہ یہ عبارت بالکل سامنے موجود ہے، صرف عربی میں نہیں اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی کتاب البریہ، اس کے آخری صفحے ہیں، یہ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا، یہاں کشف لکھ رہا ہے، اور یہ یعنی اس کی اپنی عبارت ہے، میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، خیال بھی میرا اپنا نہیں رہا، عمل بھی میرا اپنا نہیں رہا۔ یہ خدا ہونے کا دعویٰ ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، متبادل کوئی مطلب ثابت نہیں ہے، تو یہ بندہ خود کو خدا سمجھتا ہے۔ تو اس کے ماننے والے جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ غلام القادیانی کو خیال میں لا کر لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس عبارت کا مطلب یہ ہمیں سمجھائیں۔ یہ خدائی صفات کا دعویٰ، اللہ نے مجھے افنا اور احیاء کی صفت دی، روحانی خزائن کی 16ویں جلد ہے، خطبہ الہامیہ کے نام سے جو اس کا رسالہ ہے، اور روحانی خزائن کا یہ صفحہ 56 ہے۔ پہلے الفاظ موجود ہیں، یہ فارسی میں بھی ترجمہ نیچے موجود ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے، عربی عبارت بھی ہے۔ پانی کردن و زندہ کردن از پروردگارے کہ بر ہر کار قادر است، اور نیچے اردو میں لکھتا ہے پانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت مجھے دی گئی ہے۔ تو یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں، خطبہ الہامیہ میں، روحانی خزائن کی 16ویں جلد ہے، صفحہ 56 ہے، روحانی خزائن کی 16ویں جلد کا۔ ان دعووں کی موجودگی میں ہم ان کا کلمہ کیسے ملاوٹ سے پاک سمجھتے ہیں؟ یہ ملاوٹ لفظ اللہ بول کر ظالم لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور غلام قادیانی مراد لیتے ہیں، تو ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا مشکوک ہے۔ اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہلا جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز۔ اس جز کے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے، خود غلام احمد قادیانی کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ تو ماننے والوں کا یہ روحانی خزائن آپ کے سامنے ہے، اور اس کی یہ 18ویں جلد ہے، جلد نمبر 18، 18ویں جلد کا صفحہ نمبر 207 ہے، اور کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ۔
اس میں یہ عبارت ہے، قرآن پاک کی مشہور آیت کا حوالہ دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آگے کیا لکھا ہے اس وحی الہی میں، آگے کا لفظ آپ خود پڑھ لے، کہتے ہیں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، یہ اس کی اپنی عبارت ہے جو اس کو یہاں نمایاں بھی کیا گیا ہے، اس کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اصل صفحے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سمجھتے بدبخت، تو اس کا کلمہ مشکوک ہے، کلمے کا دوسرا جز بھی مشکوک ہے، یا اگر کہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو ہم کیسے مانتے ہیں؟ ختم نبوت کے منصب پر جو غلام احمد قادیانی کو فائز کرتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کلمے کے دوسرے جز کے حوالے سے بھی ان کا کلمہ مشکوک ہو گیا جی، یہ عبارت بھی اسی سے یعنی اسی کے مطابق ہے، 18ویں جلد 212 نمبر صفحہ، یہ غلطی کا اظہارہ نامی کتاب ہے، اور اسی میں یہ الفاظ دیکھ لیں، یہ عبارت، یہ جو عبارت ہے، یہ اس کو یہ باہر نمایاں کیا گیا ہے کہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، الیاذ باللہ، یہ الفاظ اس کے آپ خود دیکھ لیں، کلمے کا دوسرا جز بھی مشکوک ہو گیا، تو یہ لوگ کلمہ اگر پڑھتے ہیں تمام انبیاء، اس میں یہ بھی الفاظ دے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو، میں آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم اور محمد ہوں، یعنی تمام کمالات کا دعویٰ کرنے والا شخص اپنے، یعنی تمام کمالات کے دعوے دار بھی ہے ظالم، یہ مختلف دعوے یہاں موجود ہیں، روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے، اور تتم حقیقت الوحی نامی رسالہ، یہ کتاب اس کی، اور روحانی خزائن کا 521 صفحہ ہے، تو جگہ جگہ اس نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، بدبخت نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھا ہے، میں ہم تمام انبیاء سے افضل ہوں، تمام انبیاء میں تو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ہستی بھی آتی ہے، تو اس ظالم کا اتنا بڑا خطرناک دعویٰ، یہ نزول مسیح نامی کتاب ہے، 99 نمبر صفحہ ہے، روحانی خزائن کے 18ویں جلد کے 477 نمبر صفحے پر یہ عبارت موجود ہے، انبیاء گرچہ بودا اند بسے، من با عرفان نہ کم ترم ز کسے، انبیاء تو بہت آئے لیکن میں کسی سے عرفان میں کم نہیں ہوں، معاذ اللہ۔ اچھا جی، اس کے پیروکاروں کا نظریہ، اور پیروکاروں کا نظریہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس کا اپنا نظریہ بھی یہی ہے، نبی کے منصب پر ایک بندہ بیٹھ جائے اور اس کے سامنے کوئی شخص بات کرے اور وہ اس پر چپ رہے، تو یہ سامنے والے کی بات اور سامنے والے کی نہیں رہتی، اس شخص کی ہو جاتی ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور وہ خاموش رہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، اس شخص کی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ یہ تھا کہ فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد آپ گمراہ نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو یہ پہلا فرمان بھی رسول اللہ کا ہوا، دوسرا بھی رسول اللہ کا ہوا، پہلی حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہو گئی، پہلی حدیث قولی ہے اور دوسری تقریری ہے، حضرت عمر کی بات وہ رہی نہیں، حضرت عمر کی بات پر خاموشی پیغمبر کی، یہ حدیث رسول بن گئی، تو اسی طرح غلام احمد قادیانی کے سامنے یہ اشعار پڑھے گئے ہیں، صرف پڑھے نہیں گئے، فریم میں بند کر کے دیے گئے، باقاعدہ شیٹ بنا کر اس کو وصول کر کے اس نے جزاک اللہ کی دعا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر اپنے ساتھ لے گیا ہے، تو پوری تائید کی ہے، تو یہ الفاظ اس کے اپنے بن گئے، کیا الفاظ ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ، وہ شاعر لکھتا ہے، اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، پرانی شان سے موجودہ بندے کی شان معاذ اللہ بڑی ہے، محمد جس نے دیکھنے اکمل کے نظریے دیکھے ان کا، وہ کہتے ہیں غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، غلام احمد کا قادیان محمد الرسول اللہ سے زیادہ باکمال ہوئے، اور بڑھ کر پرانی شان سے بڑھ کر نئی شان میں آئے ہیں، ریاض اللہ، معاذ اللہ اور استغفر اللہ، تو ان کے پیروکاروں کا نظریہ بھی سامنے آیا، یہ اس کے پیروکار شاعر کا قصیدہ یہ ہے جس کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، یہ قصیدہ شائع ہوا ہے روزنامہ بدر میں، جو قادیان سے چھپتا تھا 25 اکتوبر 1906 کو، اور اس کی وفات ہوئی ہے مئی 1908 کو، مئی کی کیا تاریخ تھی حضرت؟ 26 مئی ہے، 26 مئی، 26 مئی 1908 کو اس کی وفات ہوئی ہے لاہور میں،
تو اب دیکھیں 26 مئی 1908 سے پہلے کتنا عرصہ پہلے یہ نظم چھپی ہے، اس کے پیروکاروں نے دیکھی ہے، کسی نے تردید نہیں کی، خود اس کی نظر میں آئی ہے، تو بہرحال یہ اس کا نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے یہ والا دیکھیں، آپ نے ابھی جو نمایاں دیکھا، اس کو اس قصیدے کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ سے اس ظالم کو افضل سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلمے کا پہلا جزء مشکوک نہیں ہے اور دوسرا جزء مشکوک نہیں ہے، دونوں اجزاء مشکوک ہو گئے۔ مشکوک کلمے کے ساتھ بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لہٰذا کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ لوگ کافر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عیسائی کو مسلمان بنانا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاؤ، ان کو کیسے مسلمان کریں گے؟ تو جب تک غلام احمد قادیانی پر لعنت نہیں بھیجیں گے تو ان کا کلمہ مشکوک رہے گا۔ لعنت بھیج دیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ لفظ اللہ سے پھر اللہ کی ہستی مراد ہے، محمد الرسول اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، غلام احمد قادیانی مراد نہیں ہے۔ جب تک اس کو بھی تقدس کا درجہ دیتے ہیں پھر یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مشکوک کلمہ ہے ان کا۔ اور آخر میں ہمارے ضلع گجرانوالے کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا محمد عارف شامی دامت برکاتہم العالیہ، آج ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں اصل کو سوچ رہا تھا کہ حضرت سے رابطہ کروں، پھر سوچ رہا تھا کہ ان کو کیسے تکلیف دوں نہ دوں، اچانک حضرت خود آئے۔ جب انہوں نے تکلیف کی ہے تو ہم تو مفت کی شراب قاضی صاحبان بھی پی لیتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے گراں قدر ارشادات سے آخر میں بہرمند فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عارف شامی دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع گجرانوالہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ماشاء اللہ، محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے بہت قیمتی باتیں سماعت فرمائیں، بہت ہی معلومات آپ حضرات نے پڑھی سنی۔ میں کے حوالے سے تھوڑا سا مزید یا ان کہہ لیں کہ اس کا خلاصہ دیگر آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کی دنیا میں موجودہ قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیوں غیر مسلم اقلیت کرا دیا؟ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، پھر ہمیں مسلمان تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ ایک قادیانیت کی طرف سے سوال ہے۔ اس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے تو پوری طرح آپ حضرات کو واضح ہو جائے گا کہ قادیانی باوجود کلمہ پڑھنے کے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حکیم العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ صاحب کے حکم پر ایک رسالہ لکھا، قادیانیت کے اصولی اختلاف۔ اس میں حضرت نے مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان اصولی اختلاف جو ہے، بنیادی اختلاف، وہ نوٹ فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب، انہوں نے احتساب قادیانیت کی دوسری جلد میں اس رسالے کو دوبارہ شائع فرما دیا ہے، آپ حضرات وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت کاندھلی صاحب نے اصولی اختلاف جو نوٹ فرمائے ہیں، پہلا اصولی اختلاف آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ قادیانی باوجود کلمہ پڑھنے کے امت محمدیہ سے خارج ہیں۔ پہلا اصولی اختلاف یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری امت کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس متفقہ عقیدے کے مقابلے میں قادیانیت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ان کے نبی مرزا غلام محمد قادیانی ہیں۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل مرزا قادیانی کو نبی مان لیا تو امت محمدیہ سے خارج، جب امت محمدیہ سے خارج تو دائرہ اسلام سے خارج۔
दूसरा उसूल ये इख्तलाफ, हजरत कांधलवी साहब ने ये फरमाया कि पूरी उम्मत मुसलमा इस अकीदे नज़रिए पर मुत्तफिक है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, मसला ख़त्म नबूवत। इस मुत्तफिका अकीदे के मुकाबले में कादियानियत का नज़रिया अकीदा ये है कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं हैं, आखिरी नबी नहीं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है। मिर्ज़ा कादियानी भी नबी है और ये नबी बनकर आया है। तो गोया कि आप हजरात ये देखें कि मिर्ज़ा कादियानी ने दावा नबूवत करके नऊज़ुबिल्लाह कुरान करीम की 100 आयत को झूठा कहा। 100 आयत तो ये फरमा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और मिर्ज़ा कादियानी कहे नहीं, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी नहीं है, मैं भी नबी हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ाइयत ने जब ये नज़रिया बनाया, या कादियानी ने, मिर्ज़ा कादियानी ने जब दावा नबूवत किया, तो उसने 200 अहादीस मुबारक को नऊज़ुबिल्लाह झूठा कहा। 200 अहादीस मुबारक से ये साबित हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इस मुत्तफ़िका अकीदे के मुकाबले में आज की मिर्ज़ाइयत का ये अकीदा कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी नबी है। तीसरा उसूली इख्तलाफ, हज़रत कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा कि पूरी उम्मत मुसलमा एक तरफ खड़ी हुई है और कादियानियत एक तरफ खड़ी हुई है। पूरी उम्मत मुसलमा का मुत्तफ़िका अकीदा है कि हमारे निजात उखरवी के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना काफ़ी है। इस मुत्तफ़िका अकीदे के मुकाबले में मिर्ज़ाइयत का ये अकीदा है कि जब तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर ईमान न लाया जाए, उस वक्त तक निजात उखरवी नहीं हो सकती। गोया कि वो मदार निजात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानते, मदार निजात वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं। इसलिए आज का कादियानी बावजूद कलमा पढ़ने के ये अकायद रखता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। चौथा उसूली इख्तलाफ, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है इस अकीदे पर, नज़रिए पर कि कुरान करीम एक मोजज़ा है, इसकी मिसल कोई शख्स नहीं ला सकता। उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातब फ़िक्र इस उसूली बुनियादी उसूल पर मुत्तफिक खड़े हैं कि कुरान करीम एक मोजज़ा है, इसकी मिसाल कोई शख्स नहीं ला सकता। इस मुत्तफ़िका अकीदे के मुकाबले में मिर्ज़ा कादियानी का अकीदा नज़रिया ये है, मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है, मेरे ऊपर जो कलाम वही नाजिल हुई है, उस वही का, उस मजमूए का नाम रखा उसने तज़किरा। वो कहता है ये मेरे ऊपर जो वही नाजिल हुई है, ये वही का मजमुआ तज़किरा, ये कुरान करीम के बराबर है, नऊज़ बिल्लाह, और कुरान करीम के मिसल है। देखें, पूरी उम्मत एक तरफ खड़ी है कि कुरान करीम की मिसाल कोई नहीं ला सकता, और मिर्ज़ाइयत का यह अकीदा है कि उसकी मिसाल मिर्ज़ा कादियानी पर वही का मजमुआ तज़किरा। ये बुनियादी उसूली इख्तिलाफ है जिससे कादियानियत उम्मत मुस्लिमा से जुदा नजर आती है। छठा उसूली इख्तिलाफ, हजरत कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा कि हदीस हमारे लिए हुज्जत है। इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकाते फ़िक्र, दीनी क़यादत मुत्तफ़िक नजर आती है, हदीस हमारे लिए हुज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हक है, सच है। इस मुत्तफ़िका अकीदे के मुकाबले में आज की मिर्ज़ाइयत और कादियानियत का ये अकीदा नज़रिया है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है, अगर मेरी बात के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए तो उस हदीस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी का ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरी बात के मुकाबले में अगर हदीस आ जाए तो उस हदीस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, ये शख्स
नबी तो दूर की बात है, मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, ये शख्स मुसलमान हो सकता है? जो इसके मानने वाले हैं, जो इसको नबी मानने वाले हैं, वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? हजरत कांदलवी साहब ने लिखा, देखें ये उसूली बुनियादी इख्तलाफ हैं, जिससे पता चलता है कि कादियानियत कलमा पढ़ के ये अकायद व नज़रियात रखती है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये मुसलमान हैं और उम्मत मुसलिमा का हिस्सा हैं? आज का कादियानी लाख कलमा पढ़े, लेकिन उसका अकीदा नज़रिया ये खड़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी भी कह रहा है। आज का कादियानी कलमा पढ़ के वो मिर्ज़ा कादियानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी समझ के नबी भी मानता है। आज का कादियानी कलमा पढ़ के वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद मजार निजात मिर्ज़ा कादियानी का ठहराता है। आज का कादियानी ये कलमा पढ़ के वो कुरान करीम को के मद्दे मुकाबिल वो मिर्ज़ा कादियानी की मुग़ल्लज़ात के मजमूए को उसके बराबर करार देता है। आज का कादियानी कलमा यही पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की इहानत व तौहीन करता है। तो आप हजरात पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप हजरात ये समझ सकते हैं कि आज का कादियानी कलमा पढ़ के किस तरह सादा लोग मुसलमानों को धोखा देता है कि हम भी मुसलमान हैं। बेशक वो कहते रहे, ये अकायद नजरियात खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि कादियानी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस फितने से भी बचना चाहिए और नस्ल नौ को भी इस खतरनाक फितने से बचाना चाहिए। इसीलिए तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद के मेहराब में आखिरी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत नसीहत इरशाद फरमाया था कि 1400 साल तारीख़ इस्लाम में इतना ख़तरनाक फितना नहीं आया जितना फितना कादियानियत है। ऐ उलमाए कराम, ऐ तलबाए कराम, इस फितने से उम्मत मुस्लिमा को बचा लो। तो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इस फितने से उलमाए कराम की ड्यूटी लगाना इस बात की तरफ इशारा है कि ये एक खतरनाक फितना है। अवाम इसमें मुलव्वस, अवाम इसमें वो हो सकती है शिकार। तो इससे उलमाए कराम आगे बढ़ें, इस फितने का ताक़ुब करें, अवाम उन्नास को इस फितने से बचाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाए, अकीदा खत्म नबुव्वत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए और फितने कादियानियत का ताक़ुब करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत का कोई सवाल हो जी? बगैर नहीं है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इजाज़त चाहते हैं कि अमानुल्लाहिल करीम, इलल लिक़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।